کراچی کے بچے کو تو لاپتہ کر دیں، اور اگر وہ کسی دوسرے صوبے کا سپوت ہے اور وہ فوج کو کہ میں بغاوت کی بات کر رہا ہے، اس کو جناب آپ تصویر بھی کھینچ رہی ہے، وہ ٹویٹ بھی کر پا رہا ہے، پیار محبت سے بھی اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو پھر تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ شہباز گل صاحب بہت خوش قسمت ہیں کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اگر وہ کراچی کے سیاسی رہنما ہوتے تو ہم پر ایم کیو ایم کے درجنوں مرکزی رہنماؤں پر ایک ایسی ٹیلی فونک تقریر کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ لگا کہ وہ پرووکیٹو ہے، یعنی لوگوں کو اکسا رہی ہے، لوگوں کو عام لوگوں کو تشدد پر آمادہ کر رہی ہے، اس تقریر کو سننے اور سن کر تالی بجانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمات ہیں۔ ایک روز میں کراچی کے ضلع ملیر میں 28 ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کی ہم پر کاٹی گئی ہیں۔ کیا دہشت گردی کی ہم نے؟ بقول حکومت کے، بقول ریاست کے، کہ ہم نے ایک عام لوگوں کو تشدد پر اکسانے والی تقریر سن کر تالی بجائی، جبکہ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سارے اس تقریر کو سنتے وقت شاید اس مقام پر تو کیا پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے۔ دوسری طرف شہباز گل صاحب نے کھلم کھلا پاکستان کی فوج کو کے افسران کو، اس کے جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کی گفتگو کی ان انٹرپٹڈ۔ کیا شہباز گل صاحب کے خلاف کوئی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے یا نہیں؟ یا افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانا، یعنی ان کے رینکس اینڈ فائلز کو، جوانوں پر، یہ سنگین مقدمہ ہے یا نہیں؟ ہم مقدمے بازی کے قائل نہیں ہیں، یہ ہم نے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں، زندگی بھر مقدمے سہے ہیں۔ لیکن جناب جب آپ یہ کہیں کہ کراچی کا میں اگر کوئی بچہ صحیح یا غلط اپنے سیاسی نظریے پہ، تشدد پر نہیں، فوج کو گالیاں دینے کا نہیں، آرمی چیف کو برا بھلا کہنے کا، ان کے کور کمانڈرز کو برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا نہیں، چیف جسٹس کو گالیاں دینے کا نہیں، اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ایک ٹویٹ کر دے، اور وہ پاکستان میں نہ بیٹھا ہو، اور یہاں ہمارے چوکس قانون نافذ کرنے والے اس کے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہاں لوگ کھلم کھلا افواج پاکستان کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ ملک جس مشکل میں ہے، کہاں سوات کے مسائل، کہاں بلوچستان کے مسائل، کہاں سرحدوں کے مسائل، کہاں طالبان کے مسائل، اس میں افواج پاکستان پر کھلم کھلا حملہ آور ہو رہے ہیں یہ، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب دیکھیے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے پاکستان کی ریاست کی سلامتی سے کم ہے جناب۔ گوادر کو کراس اسٹفنگ کی تقریباً 1 اگست سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ شروع کر سکتے ہیں، بٹ ڈیو ٹو دا ویدر اینڈ دی ادر فیو تھنگس وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن گوادر یہ شروع کر دے گا۔ پہلی بات جو ان کے پرومسز ہیں آپ کو پتہ ہے، بٹ گوادر میں ہماری جو آپریشنل ان پٹ ہے وہ خاصا محدود ہے۔ جہاں فیسیلیٹیشن تھی کہ اجازت ہو نہ ہو، وہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے۔ لیڈ ٹائم دیا ہے ان کو 3 ماہ کا، باقی پورٹس 3 ماہ کے بعد جو ہے یہ کام شروع کر سکتی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بہرحال کے پی ٹی نے بھی اپنا حصہ بٹانا تھا جو ہم نہیں بٹا سکے تھے۔ الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 3 سال کی تاخیر کے بعد ہی لیکن بہرحال کے پی ٹی شروع کر رہی ہے۔ ہم یہ مائع کولاچی پر جو نالا آ کر گرتا ہے، جو کہ تقریباً 60 سے 150 ملین گیلن روزانہ پانی کو ٹریٹ کرے گا، یہ ہم نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ سندھ گورنمنٹ اپنے 3 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ وہ یہ کہتے ہیں ہم خاصے آگے نکل گئے، ہم نے کہا ہم آپ سے ایکسپرٹیز لے کے، ٹوٹل 4 میں سے 1 ہماری ذمہ داری تھی ان نالوں کو بنانے کی، تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ گوادر کی ڈریجنگ ہونی تھی، نہیں ہوئی ہے، اب ہونے جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے 49 کلومیٹر طویل اور مشکل چینل کی ڈریجنگ کو پچھلے 8-9 برس سے رکی ہوئی ہے،
پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے، بعد میں پیسے ہو گئے، تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کی رپورٹ نہیں آتی تھی، کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی آ گئی 2 برس پہلے، تو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے مسائل آ گئے، تو اس میں بھی ہم بہت اگریسو نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چلے جائیں. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو پولیٹیکل رنگ، میں جب اپنے سیاسی رنگ میں ہوں گا تو میں ان کو سیاسی رنگ دے سکتا ہوں ان آرگیومنٹس کو، لیکن میں بطور وزیر آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں. ہم نے گوادر کی ڈریجنگ کا 16 اگست کو جناب آپ کے سامنے ٹینڈر ہونے جا رہا ہے. ہم ایک نیا کنٹینر ٹرمینل ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس میں دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 3.5 برسوں میں ملک میں ایک بھی نیا LNG کانٹریکٹ نہیں سائن ہوا، ہم اس کے بجائے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم نے نئے LNG ٹرمینلز کے رخ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ورچوئل LNG کے آپشن کے اوپر بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو، اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں گیس کی تو ضرورت ہے. کو اپنے LPG بزنس کی، جو کہ غریب آدمی کی گیس ہے، LPG بزنس کو بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بھی بزنس ماڈلز ہم دیکھ رہے ہیں. گوادر پورٹ آپ کے علم میں ہے، وہاں پر ڈریجنگ کا ایک سلسلہ نہیں ہو پایا تھا. بوجوہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 16 اگست کو گوادر کی جو ڈریجنگ ہے، 16 اگست کو اس کا ٹیکنیکل ٹینڈر کھل رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فائنینشیلز بھی اس کے چند ہفتے میں کھل جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم گوادر کی ڈریجنگ پہ جائیں گے. گوادر کی جب ہم ڈریجنگ پہ جائیں گے تو ہمارے جو چائنیز پارٹنرز ہیں، جو ان کے ہم سے وعدے تھے کہ وہ اتنا بزنس لے کر آئیں گے، پھر ہم ان کو پش کریں گے کہ جناب آپ یہ بزنس لے کر آئیے. گوادر کو پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی انہوں نے قائم کی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں میٹنگز ہوئی ہیں. گوادر کے لیے بہت اگریسو ان کے پلانز ہیں. اس میں سے جو ہم کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ PSDP میں ہم نے وہاں تقریباً کوئی 200 مچھیروں کے لیے ہم نے ان کی کشتیوں کے لیے موٹرز کی ہم نے پروجیکٹ دیا ہے 2 لاکھ روپے کا ہر بوٹ کے اوپر. تو وہ لگ جائے گا کہ تو ان کے جو فشنگ، جو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کے کاروبار میں آسانی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک مطالبہ تھا فلوٹنگ جیٹی کا. فلوٹنگ جیٹی 28 کروڑ روپے کی مالیت سے ہم نے اپروو کروائی ہے، اور ہم نے یہ پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 31 دسمبر تک گوادر میں فلوٹنگ جیٹی تعمیر کر دیں گے. اپنی فائنینشیل انکم کو انکم ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 4 5 10 ارب روپے آپ نے بینکوں میں رکھوا دی، اس پہ آپ سود لے رہے ہیں، لیکن یہ کارکردگی تو نہیں ہوئی. کارکردگی تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہ 10 ارب روپے جو میرے پاس رکھے تھے، میں نے اس کو لگا کر پروجیکٹس کیے، اور ان پروجیکٹ سے میں نے آمدنی جنریٹ کی، میں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی، نوکریاں، ایسٹ بلڈنگ کی. ملک کی ایسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے، ملک کے اثاثے بنتے ہیں جب اس پورٹ کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کروں کہ نہیں جناب ایک نیا کنٹینر ٹرمینل لگنا تو چاہیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے اور کیوں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم 2-3 چیزیں میں نے بڑی کلیئر کی ہیں وزارت میں بیٹھ کے. ایک تو آئی ہیو نو فیوریٹس. ایسا نہیں ہے کہ پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے اور KPT کم کما رہی ہے تو پورٹ قاسم جو ہے زیادہ فیوریٹ ہوگی. پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن KPT کو بھی زیادہ کمانا چاہیے. اس کو جو کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا ہے. اور میرے خیال میں میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے 1 برس میں ہم نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں، اور جو ہماری مختلف حکومت کے محکموں سے، پورٹ پہ سب سے زیادہ ہے تو انٹرونشن حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہے، کہیں کسٹمز ہے، کہیں ریلویز ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے اصولوں کی بنیاد پر گفتگو شروع کر دی ہے اور ان کو ڈائریکشن آ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو اس برس کا خالص منافع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے برس یہ پالیسیز کنٹینیو ہوئیں تو وہ یہی منافع 2 گنا ہو جائے گا، کم از کم 2 گنا ہو جائے گا.